کالی کار آئی، اس میں 4 سوار تھے جن میں 2 برقع پوش خواتین تھیں۔ 13 کروڑ روپے ڈکیتی کا مقدمہ درج کرایا۔ جب گرفتار ہوتے ہیں چاروں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ان میں 2 بہن بھائی ہیں، اور بہن بھائی جو دونوں ہیں وہ بڑے معروف ٹک ٹاکر ہیں، یویو ہنی سنگھ۔ یہ اس کے ساتھ تصویریں بھی ہیں اس بچی کی۔ ریکوری سے پہلے جو ہے نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ 13 کروڑ روپیہ گھر سے بیک وقت چلا جانا، ڈاکوؤں کو بلایا گیا ہے، کوئی گھر کا بھیدی ضرور ہے جس نے یہ لنکا ڈھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ تھے، ان کی کوئی قریبی عزیزہ، وہاں ڈکیتی میں جو کچھ گیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ لکھوا دیا تھا کہ جی میرا بھائی کزن میرے وزیر اعلیٰ ہیں، تو وہ پولیس کو جو ہے نا دباؤ ڈال کے سارا کروا دیں گے۔ کس قدر افسوسناک ہے۔ کراچی کے ایک پوش ایریا PECHS بڑی مشہور کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، بڑے بڑے دولت مند کنالوں میں گھر بھی ہیں وہاں، پوش ایریا کراچی کا۔ وہاں ایک کار ڈیلر ہیں، کاروباری شخصیت بڑی معروف، محمد سالک ولد نجم الحسین۔ ان کے گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے، 13 کروڑ روپے کی نقدی، زیورات، بونڈز اور دیگر اشیاء، ایسی اشیاء جو گھریلو استعمال کی ہیں، موبائل بھی ہو سکتے۔ 13 کروڑ روپے کی ڈکیتی کیسے ہوتی ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ سالک صاحب جو ہے نا آئے، اپنا کاروبار ختم کر کے گھر پہنچے، گھر کے گیٹ پہ گاڑی کھڑی کی اور گاڑی کھڑی کر کے اندر جانے لگے تھے کہ پیچھے سے کالی کار آئی، اس میں 4 سوار تھے جن میں 2 برقع پوش خواتین تھیں۔ ناظرین، لاہور میں مجھے ایک ڈکیتی یاد ہے کہ جس میں 3 برقع پوش خواتین تھیں، لیکن جب ان کے برقعے اتارے گئے، تینوں کے تینوں مرد تھے، برقع پہن کے مہمان بن کے آئے تھے کہ خواتین، اور ایک نوجوان تھا گاڑی چلا رہا تھا، ڈرائیو کر رہا تھا، وہ اوپن فیس تھا، اور باقی 3 خواتین نے جو سو کارڈ خواتین تھی، نہیں مرد تھے، وہ برقع پوش مرد۔ لیکن یہاں جو یہ سالک کے گھر آئے ہیں سیاہ بڑی کار میں، وہ 2 خواتین 2 مرد نوجوان، خواتین برقع پوش تھیں۔ اب پہلے جب گاڑی آ کے رکی، ان کے پیچھے وہ آئے ہیں، گاڑی کھڑی کی ہے، گیٹ کھولنے لگے، پیچھے سے گاڑی دوسری آ گئی، تو وہ تو لا محلہ یہ سمجھے ہوں گے ملنے والا ہے، ملاقاتی کوئی گھر والوں کے مہمان ہوں گے یا میرے مہمان ہوں گے، وہ تو یہ سمجھے۔ اتنی دیر میں انہوں نے آ کے ان چاروں نے اسلحہ نکالا اور گن پوائنٹ پہ ان کو گھر کے اندر لے گئے، گھر جا کے لوٹ مار کی، اور لوٹ مار کے بعد جو ہے نا پولیس میں درج مقدمے کے مطابق، ویسے تو ناظرین نارملی تو یہی ہوتا ہے کہ FIR وہ کراچی سے خیبر تک کہیں بھی ہو، پنجاب میں بالخصوص، باقی صوبوں میں بالعموم، ہوتا کیا ہے کہ وہاں 13 کروڑ روپے مالیت جو صاحب خانہ کاروباری شخصیت ہیں محمد سالک، انہوں نے 13 کروڑ روپے ڈکیتی کا مقدمہ درج کرایا۔ اب ہو سکتا ہے انہوں نے 20 کروڑ کہا ہو یا انہوں نے جو ہے کم کہا ہو، پولیس زیادہ تو لکھتی نہیں ہے، تو لیکن وہ اس میں 13 کروڑ روپے اماؤنٹ درج کروائی گئی، اور یہ کہا جی کہ زیورات، نقدی، گھر سے سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ یہ 4 افراد پولیس نے CCTV فوٹیج کے بعد گرفتار کر لیا۔ وہ گاڑی کا نمبر بھی تھا، جعلی تھا ویسے ایک طرف، اس کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے موبائل جو گھر سے گئے تھے ان کی لوکیٹرز پہ لوکیشن لے کے، وہ جیو فینسنگ کے ذریعے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ یہاں تک تو ایک عام طرز کا واقعہ ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، اس میں خواتین بھی آگے چلیں، کراچی میں تھوڑا سا ڈیولپ ماحول ہے، تو اس میں برقع پوش خواتین بھی تھیں، لیکن وہ مرد نہیں تھے برقعے میں، میں نے لاہور کی آپ کو مثال دی، یہ جنرل خواتین تھیں۔ ان چاروں کو پولیس پکڑ لیتی ہے، یہاں تک ایک عام کیس ہے۔ جب گرفتار ہوتے ہیں چاروں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ان میں 2 بہن بھائی ہیں، اور بہن بھائی جو دونوں ہیں وہ بڑے معروف ٹک ٹاکر ہیں، اس انداز سے شہرت کی بلندیوں پہ کہ لوگ ان کو جانتے ہیں۔ پولیس چاروں کے نام جو اپنی رپورٹ میں لکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ان کی شناخت یسرا، نمرا، شہریار اور شہروز، ان 4 ناموں سے ہوئی۔ یہ جو ایک لڑکی اور لڑکا بہن بھائی جو ہیں، وہ لڑکی تو بہت ہی فیمس ہے، اور اس کے موبائل میں جو تصویریں ملی ہیں وہ معروف بھارتی گلوکار ہے یویو ہنی سنگھ، یہ اس کے ساتھ تصویریں بھی ہیں اس بچی کی۔ دوران تفتیش اس کے بھائی نے بھی انکشاف کیا کہ میں بھی ٹک ٹاکر ہوں۔ اب کراچی کا میں نے پہلے واقعہ آپ کو بتایا کہ وہ بچی جو بابرہ تھی وہ ماڈل اور ٹک ٹاکر تھی۔ اب دوسرا واقعہ یہ سن لیں کہ یہ ٹک ٹاکر بہن بھائی منظر عام پہ آ گئے،
جو باقاعدہ مسلح ہو کر محمد صالح کے گھر جو PECHS میں ہے، بڑی ہاؤسنگ کالونی، اس سوسائٹی میں جا کے ڈکیتی کرنے گئے، اسلحے کے زور پہ لوٹ لیا گھر کو۔ ابھی تک جو تفصیلات آئیں وہ تو یہی ہیں کہ انہوں نے جاتے وقت جو CCTV فوٹیج کے ذریعے سارا جو ہے نا یہ ٹریس کیا پولیس نے، وہ کہتے ہیں کہ 4 مختلف کیمراز کی فوٹیج آئی ہے۔ ان 4 میں یہ دیکھا گیا کہ جیسے ہی سالک آیا اس کے پیچھے وہ آگے ڈاکو بن کے 2 خواتین اور 2 مرد اسلحے کے زور پر، اور جو برقع پہنے ہوئے ایک خاتون ہے اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی ہے خالی۔ مطلب وہ اتنی تیاری کے ساتھ منصوبہ بندی کے تحت آئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے نوٹ یا زیورات یا اور اشیاء ضروری ڈالنا ہے، تو بیگ گھر سے لے کے آئے، وہ دکھائی دے رہا ہے CCTV فوٹیج میں۔ اور جب واپس جا رہے ہیں وہی بیگ بھرا ہوا، پہلے خالی ہے، پہلے فوٹیج میں خالی ہے، جب گھر لوٹ کے جا رہے ہیں سالک کا تو بیگ بھرا ہوا ہے اور اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں، بلیک گاڑی میں۔ پر ڈیئر ڈیول، مطلب یہ دیدہ دلیری کی انتہا ہے۔ اب وہ واپسی پہ بیگ بھر کے لے گئی خاتون، اور کہتے یہ ہیں کہ 1 گھنٹے سے زائد جو ہے نا محمد صالح کو اور اس کے اہل خانہ کو یرغمال بنایا ان 4 نے۔ اب یہ دیکھیں، یہ خواتین مردانہ وار کہتے ہیں نا، مردانہ وار، یہ مردانہ وار ڈکیتی کی۔ پھر یہ 4 ملزم جو گرفتار کیے گئے پولیس کی طرف سے، ان کے حوالے سے تفتیش ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ابھی تک کچھ برآمد نہیں ہوا ان سے۔ ابتدائی تفتیش ہے نا، ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا کہ پولیس ابھی تک کچھ برآمد نہیں کر سکی، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ڈکیتی انہوں نے کی، اقرار جرم انہوں نے کر لیا پولیس کے روبرو۔ ریکوری سے پہلے جو ہے نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے گھر بڑا تھا، تاجر بڑا تھا، یہ 13 کروڑ روپیہ گھر سے بیک وقت چلا جانا، جو اماؤنٹ میں FIR کی بتا رہا ہوں، یہ 395 تعزیرات پاکستان کی دفعہ لگی ہے ڈکیتی کی، اس میں یہ اماؤنٹ جو لکھی گئی ہے یہ محمد صالح کی طرف سے، ان کا پلاٹ نمبر ہے 112، 3rd فلور پہ یہ واقعہ جو ہے نا اس بلڈنگ کے، جو ان کی بلڈنگ ہے، وہاں جا کے یرغمال بنا کے رکھا ہے انہوں نے۔ تو محمد صالح نے 13 کروڑ روپیہ یا اس کی مالیت کے زیورات جو بھی ہیں وہ گھر میں تھے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ بغیر مخبری کے واردات ہو سکے۔ جو بیگ لے کے آئے ہیں خالی، یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت آئے۔ گھر کے کس فرد نے، کسی ملازم نے مخبری کی ہے، ڈاکوؤں کو بلایا گیا ہے، ان کو وقت بتایا گیا تھا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جو ہے نا، یہ میں اپنے تفتیشی نقطہ نگاہ سے، یہ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین، کہ یہ محمد صالح کے پہنچتے ہی وہ جو آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گھر کا بھیدی ضرور ہے جس نے یہ لنکا ڈھایا ہے۔ اس گھر کے بھیدی کے ذریعے ہی مجھے لگتا یہ ہے کہ پولیس بھی بھیدی کے ذریعے، پولیس نے بھی منظر عام پہ تو نہیں لائی ہے بات ساری، لیکن بھیدی کے ذریعے جو ہے نا یہ وہاں تک پہنچی ہے پولیس، اور اس نے جو ہے وہ ڈکیتی ٹریس کی ہے پولیس نے۔ یہ سارے شواہد جو ہے نا یہ گھر کے بھیدی کے ذریعے ہی ملے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ قابو آ گیا ہوگا، پولیس کو شک ہوا ہوگا، شبہ جو میرا نارملی ہوتا ہے کہ پولیس نے اپنے گویڑ کے تحت جو ہے نا یہ ملزموں تک رسائی حاصل کی اور پھر ان کو پکڑ لیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی مالیت ہے ڈکیتی کی، یہ تو ڈکیتی کر کے جس طرح وہ نکلے ہیں اور گئے ہیں، یہ منصوبہ بند پورا منصوبہ، اس کے تحت ہی واردات ہو گئی۔ اس طرح کا واقعہ کراچی میں اتنی بڑی ڈکیتی کا بینکوں وغیرہ میں ہوتی ہوگی، مالیاتی ادارے جو ہوتے ہیں، یا بڑا کوئی تاجر اس کے شو روم پہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، گھر میں اتنا جو سامان رکھا جانا جو ہے، اتنی بڑی مالیت کا سامان یا نقدی، وہ تھوڑا سا ذرا مشکل دکھائی اس لیے دیتا ہے کہ 13 کروڑ کی ڈکیتی جو ہے اس میں سے اب ریکوری جب ہوگی تو پتہ لگے گا صحیح کہ کتنے کی ریکوری ہوئی ہے۔ یہ لاہور میں ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ تھے، ان کی کوئی قریبی عزیزہ، ان کی کزن تھی، بہن تھی، خالہ ماموں کی بیٹی، ان وزیر اعلیٰ کے کزن نے، ڈیفینس میں واقعہ ہوا تھا، وہاں ڈکیتی میں جو کچھ گیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ لکھوا دیا تھا کہ جی میرا بھائی کزن میرے وزیر اعلیٰ ہیں، تو وہ پولیس کو جو ہے نا دباؤ ڈال کے سارا کروا دیں گے۔ تو وہ بعد میں جب وہ میدھا کروڑ پتی، بڑا مشہور چور تھا میدھا کروڑ پتی، اس کو جب پکڑا تو اس نے کہا یہ جو جھوٹ بولا مدعیا نے، مدعیا صحیح نہیں بتا نہیں رہی، میں نے تو صرف یہ چیزیں لی تھی گھر سے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے تو اس میں، تو یہ تو خیر ریکوری کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے
جس کا ہم نے تذکرہ کیا، جس پہ ہم آج پروگرام کر رہے ہیں، وہ ہے ٹک ٹاکرز کا جرائم میں ملوث ہونا۔ میں نے کہا کہ تشہیر، شہرت جو ہوتی ہے، تشہیر اور دولت کا نشہ، یہ اپنی جگہ ہے ڈیجیٹل سوشل میڈیا میں، لیکن اس کو سنبھالنا ایک اپنی علیحدہ کہانی ہے۔ اس کو جو نہیں سنبھال سکتے اور وہ اس میں اپنی شہرت میں، ٹک ٹاک میں، ماڈلنگ میں اور چوری ڈکیتی میں فرق نہیں رکھتے، یہ ایک المیہ ہے اور ہمارا معاشرتی المیہ ہے۔ اس سوسائٹی ڈائلما کو جس نام سے بھی آپ یاد کریں، پکاریں، لیکن یہ ہمارے باقاعدہ رگوں میں سرایت کر رہا ہے، اور یہ کراچی میں اس طرح کے واقعات، اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات، پنجاب میں اس طرح کے واقعات، یہ آئے روز جو سر اٹھا رہے ہیں، اس کی واحد ریزن یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے بے ہنگم دور میں اپنے آپ کو احتیاط اور اس سے بڑھ کے جو جرم اور شہرت میں فرق ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ ناظرین، بڑے دکھ اور کرب کی بات ہے کہ بہن اور بھائی مل کے ٹک ٹاک بھی کرتے ہیں، اور ٹک ٹاکر جو ہے نا، وہ سگے بہن بھائی، وہ بھی آج کل کئی واقعات منظر عام پہ آ رہے ہیں، وہ شہرت کے اور دولت کے نشے میں رشتوں کا تقدس بھول رہے ہیں۔ وہ جو رشتوں کا تقدس بھولے ہیں، وہ بہن بھائی پہلے ٹک ٹاکر کے طور پہ اور پھر ڈاکو کے طور پہ اکٹھے ایکٹ کر رہے ہیں۔ کس قدر افسوسناک ہے۔ اور یہ بہن بھائی جو ہیں، ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ پس منظر جو ہے مجھے فوری نہیں مل سکا، لیکن ناظرین ایک بات بڑی ضروری ہے کہ ان کے سارے معاملات ان کے گھر کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جہاں جہاں فلاز ہیں، خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ تب کسی محمد صالح کے گھر ڈکیتی میں شاید جو ہے وہ اس طرح کے ٹک ٹاکر استعمال نہ ہوں۔ لیکن اگر کہ نا، گن کلچر پروموٹ کیسے ہوا تھا کہ فلموں میں ہم نے بندوقوں کا، اسلحے کا، جدید اسلحے کا، کلاشنکوف کا استعمال عام کر دیا تھا۔ اب وہ ایک گرفتار، ایک دفعہ یہ ابھی رجب بٹ کے کیس میں وہ جو اسلحے کی نمائش پہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ مولا جٹ کے دور کی فلمیں میں جو اسلحے کے زور پہ، اب تو وہاں وردی بھی پہنتے تھے پولیس کی، ڈاکو جو ہے نا وہ نقاب پوش دکھائے جاتے تھے، اسلحے کے زور پہ لوگوں کو لوٹتے تھے، تنگ کرتے تھے، قتل کرتے تھے۔ پھر اسی کا نتیجہ نکلا کہ مولا جٹ کا مرکزی کردار سلطان راہی جو ہے وہ بھی اسی طرح کے ایک عجیب سا واقعے کا شکار ہو گیا۔ تو یہ ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے بہت سارے جو ہے نا وہ پیچیدگیوں نے جنم لیا، اور بہت سارے معاملات میں ہم لوگ مجبور ہو گئے اس معاشرتی المیہ کے ہاتھوں، اور بہت کچھ گوا دیا۔ لیکن اب بھی جو ہے اس وقت ہمیں ادراک، ذہانت کے ساتھ اس کی بیخونی اور معاشرتی المیہ کو ختم کرنے کی تدابیر جو ہیں، احتیاطی تدابیر بھی، اور واقعات کے بعد انسدادی طرح جو عجیب طرح کے معاملات چل رہے ہیں، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ خاندان کے خاندان اجڑ رہے ہیں، سگے بہن بھائی، اس طرح کے معاملات جس میں سوچا نہیں جا سکتا تھا، وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں۔ ان سے چھٹکارے کے لیے جو ہے نا کوئی نہ کوئی سبیل بھی ہونی چاہیے، تدبیر بھی ہونی چاہیے۔